الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ دونوں ایئر کولر نہ کر کے کام کرو. 11واں پارہ سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو بیہقی نے روایت کیا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے: ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے بے کی ہے لوگوں کی جانوں اور مالوں سے ثمن دیا ہے جنت کا. اللہ تعالیٰ خرید رہے ہیں لوگوں کی جان کو اور مال کو لے رہے ہیں. یہ مبیح ہے اور اس کے بدلے میں جان اور مال لے کر اس کے بدلے میں اللہ جنت دے رہے ہیں. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے کی ہے لوگوں کی جان اور مال سے، بدلے میں اللہ دے رہے ہیں جنت. اور یہ کون لوگ ہیں جو اپنا مال دے رہے ہیں، اپنی جان دے رہے ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کافروں کو مارتے بھی ہیں، خود بھی بعض شہید ہو جاتے ہیں. اور جس شخص نے یہ سودا اللہ سے کر لیا ہے، ومن اوفی بعہدہ من اللہ، جس شخص نے اللہ تعالیٰ سے یہ سودا کر لیا ہے، یہ سودا بڑا نفع کا ہے اور بڑا مبارک ہے. من اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. جن لوگوں نے یہ سودا کیا ہے، یہ تجارت کی ہے اللہ سے، ان کو خوشخبری سنا دو کہ تم نے اچھی تجارت کی ہے، اللہ کی رضا حاصل کر لی، جنت حاصل کر لی، تم نے اچھی تجارت کی ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی مبارکبادی ہے، یہ بڑی کامیابی ہے.
جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا طوبیٰ لمن عمل بعلمہ، طوبیٰ لمن عمل بعلمہ، خوشخبری سنا دو اس شخص کو جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے۔ طوبیٰ لمن عمل بعلمہ، جو اس کو علم حاصل ہوا اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ اور حدیث کا لفظ ایک جامع معنی ہے، جتنا جس کو علم ہے۔ انسان کو پورا علم تو ہو ہی نہیں سکتا، بس وہ کوشش کرتا رہے، تھوڑا بہت ہو جائے گا، جتنا مل جائے اس کے اوپر عمل کرے۔ جتنا جس کے پاس علم ہے اگر وہ عمل کر رہا ہے تو خوشخبری ہے۔ ہر شخص اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ میرے پاس اسلام کا کتنا علم ہے، کون سے اعمال صالحہ ہیں، اچھے کام کرنے والے، سنت کی اتباع، مجھے کتنا علم ہے، کتنی سنت کو میں جانتا ہوں۔ ہر بندہ اپنے بارے میں یہ جائزہ لے سکتا ہے۔ اور پھر اپنے عمل کو بھی دیکھ سکتا ہے کہ علم کتنا ہے، اور جتنا علم ہے اس کے مطابق میرا عمل کتنا ہے۔ کسی دوسرے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، اگرچہ لوگوں کے سامنے بڑا بزرگ بن کے پیش ہوتا رہتا ہے۔ اللہ نے رات کو اٹھنے کی بھی توفیق دے دی، اللہ نے مسجد کی خدمت کی بھی توفیق دے دی، اللہ نے ایک غریب کو کھانا کھلانے کی بھی توفیق دے دی۔ یہ جراثیم ہوتے ہیں لوگوں کو، نیکی کریں یا نہ کریں لوگوں کے سامنے اپنی ٹور بنانے کی ہے۔ اب اندر کا حال تو اللہ جانتا ہے، یہ نیک ہے یا نہیں۔ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بزرگ ظاہر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بڑی بات ہے انہوں نے منہ کے اوپر تھوڑی واہ واہ ہاں ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، وہ بھی پتہ نہیں اندر سے کہیے یا اوپر سے کہیے۔ اکثر ماشاء اللہ بھی اوپر اوپر سے ہوتا ہے، اندر سے کوئی نہیں ہوتا۔ اندر سے ہو تو کسی کو نظر باد ہی نہ لگے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ رواجن کہہ رہے ہوتے ہیں، حقیقتاً نہیں کہہ رہے ہوتے۔ اگر حقیقتاً دل سے کہیں تو ایک دوسرے کو نظر نہیں لگے گی، حسد نہیں ہوگا، کینہ بغض نہیں ہوگا۔ یہ رواجی طور پر ایسے ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان دوسرے کو جاننے کی فکر میں لگا ہوا ہے، اس کا مال کتنا ہے، اس کے گناہ کون سے ہیں، اس کی نیکی کون سی ہے، اس کے کاروبار کیا ہے، دوسروں کی ٹوہ میں لگا ہوا ہے جس کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ادھر ہے، اپنی فکر میں لگے نا پہلے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنی فکر کرنی ہے، اپنے آپ کو۔ زاویہ نظر یوں خراب ہوا ہے کہ ہر بندے کو دوسرے کی اصلاح کی فکر لگی ہوئی ہے، جو ثانوی درجہ ہے، اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں اصلاح نہیں ہو رہی۔ اصلاح ادھر سے شروع ہوتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام اپنے آپ کو بطور نمونے کے پیش کرتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی عیب ہے تو بتاؤ، تو فرمایا طوبیٰ لمن عمل بعلمہ، خوشخبری ہے اس شخص کی۔ کمال ہو گیا یار، گھنٹہ لگ گیا آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو بتایا وہ بھی ہے 15 منٹ ادھر بیٹھا کرو، اسپیکر گڑبڑ کرتا ہے۔
طوبی لمن عمل بعلمہ، خوشخبری اس شخص کے لیے ہے جو اس کے پاس علم ہے اس کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے، جتنا علم ہے۔ اور ہر انسان کے پاس علم ہوتا ہے، صرف عالم کے پاس علم نہیں ہوتا۔ ہر انسان کو پتہ ہے جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنا، دھوکہ نہیں کرنا، دو نمبری نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، بد نظری نہیں کرنی، ڈاکہ نہیں ڈالنا، زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینا، قتل نہیں کرنا، غیبت نہیں، یہی تو گناہ ہے۔ اور یہ کس کو نہیں پتہ؟ سب کو ان گناہوں کا علم ہے، پھر بھی ہو رہے ہیں، تو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں ہے۔ اعمال صالحہ کن کو نہیں پتہ؟ ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علاوہ سچ بولنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، دل کی حفاظت، نظر کی حفاظت، اعضاء کی حفاظت، قدم کی حفاظت، دماغ کی حفاظت، بولنے میں اپنی گویائی کی حفاظت، سوچنے میں اپنی فکر کی حفاظت، یہ سارے نیکیاں ہیں نا، اور لوگوں کو پتہ ہے۔ تو فرمایا طوبی لمن عمل بعلمہ، خوشخبری اس شخص کے لیے ہے جس کا جتنا علم ہے اس کے مطابق اس کا عمل ہے۔ اور اگر علم ہے اور عمل نہیں ہے تو سزا سخت ہے۔ سزا اس کو بھی ہے جس نے علم حاصل کرنے کی فکر ہی نہیں کی، اور جانور کی طرح جدھر منہ آیا ادھر گیا۔ جیسے جانور کو پتہ نہیں ہوتا یہ میرے مالک کا گھاس ہے یا کسی اور کا ہے، ہر جگہ منہ ڈالتا رہتا ہے، اس کو حدود کا نہیں پتہ ہوتا جانور کو۔ اس انسان نے ایمان لایا ہے، جانور کی طرح ہے، اگر اللہ کی حدود کا خیال نہیں کر رہا، اللہ رسول کی حدود کا، تو ادھر ادھر منہ مارتا پھر رہا ہے۔ جبکہ علم ہے اس کے مطابق تو عمل نہیں، تو زیادہ گناہ ہے، زیادہ سزا ہے۔ لیکن علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے اور گناہ کر رہا ہے، اور اپنے آپ کے بارے میں یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیں تو علم ہی نہیں ہے جی، جاہل لوگ ہیں جی، بس اس سے ہم سے ہو رہا ہے۔ یہ عذر نہیں ہے۔ آپ کیوں جاہل رہے بابو؟ اسلام آباد آباد ہونے کے ساتھ ہی آپ نے تو مارکیٹیں آباد کر لی تھی، اپنی کوٹھیوں کے پلاٹ لے لیے تھے، گاڑی ہر نئے ماڈل کی آتی ہے، تو ابھی آتی نہیں تو بکنگ پہلے ہو جاتی ہے۔ بابو علم کے مطابق آپ نے صرف جاہل رہنا تھا، اور ساری چیزیں تو آپ حاصل کرتے رہے ہو۔ آخرت میں جہالت عذر نہیں ہے، یہ بات صاف ستھری سن لیجئے۔ بھول عذر ہے۔ علم تھا میرا روزہ ہے، بھولے سے پانی پی لیا، اللہ نے فرمایا معاف ہے، روزہ کوئی خراب نہیں ہوا۔ غلطی میں زیادہ سزا نہیں ہے، معافی ہے، تھوڑی سی سزا ہے۔ مسواک رگڑ رگڑ کے کر رہا تھا، روزہ یاد تھا، کلی کرتے کرتے پانی نیچے چلا گیا، روزہ یاد تھا، غلطی سے پانی نیچے چلا گیا، ارادے سے نہیں گیا۔ سزا نہیں ہوگی لیکن قضا کرنی پڑے گی، غلطی کی سزا نہیں ہوگی، قضا کرنی پڑے گی۔ اور بھول اتنی معاف ہے، نسیان امتی الخطأ والنسیان، حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری امت سے بھول کو اٹھا دیا گیا، بھول لکھی نہیں جائے گی۔ بھولے سے کھانا کھا لیا، روزہ تھا، معاف ہے، روزہ بھی نہیں ٹوٹا ہوا، روزہ مکروہ بھی نہیں ہوا، قضا بھی نہیں کرنی ہے۔ لیکن اگر یہ اللہ کے سامنے حاضری دے اور یہ کہہ دے جاہل تھے جی، سیکھا کچھ نہیں تھا، تو اس لیے یہ غلطیاں ہوتی رہیں۔ جہالت شریعت میں معتبر نہیں ہے، کیوں جاہل رہے؟ اسلامی مسئلہ سمجھیں۔ ایک شخص ہوتا ہے، وہ کہیں جا کے وادیوں میں کہیں کسی پہاڑ کے اوپر اکیلا رہنے لگ گیا، وہیں پیدا ہوا وہیں فوت ہو گیا، کہیں شہر میں آیا ہی نہیں، بھائی اپنی بکریوں کو دودھ شودھ نکالتا رہا، پیتا رہا، زندگی گزارتا رہا۔
اسلام کا حکم یہ ہے کہ آخرت میں اس سے بھی پوچھ ہوگی کہ اللہ کو جانتے ہو؟ اس کے پاس تو کوئی پیغمبر نہیں پہنچا، کوئی مبلغ اسلام نہیں پہنچا، کوئی تبلیغ والا نہیں پہنچا، اور جو پہاڑوں کے اوپر کسی کونے میں رہتا تھا وہیں پیدا ہوا، فوت ہو گیا، تو اس کو تو کوئی ملا ہی نہیں ہے، اسلام کی دعوت ہی نہیں ہوئی ہے۔ آخرت میں اس سے اللہ وحدہ لا شریک ذات کی پوچھ ہوگی۔ اس سے یہ پوچھا جائے گا تم دیکھتے تھے صبح اٹھتے تھے سورج چاند ستاروں کو، صبح کو شام کو، گرمی سردی کو، بارش کو طوفانوں کو، یہ نظام دیکھتے تھے؟ کہاں دیکھتے تھے؟ کہاں یہ سوچا ہے کہ اس کا کوئی چلانے والا بھی تھا؟ کہاں سوچتا تھا کہ اس کا بھی کوئی چلانے والا ہے؟ تو فرمایا یہی تیرا ایمان ہے اور تو نجات پا گیا ہے۔ اور اسی کو تو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب میں ذکر فرمایا کہ ہمارے بندوں کی خاصیت یہ ہے کہ ہماری نشانیوں میں غور و فکر کر کے ہمارا پتہ پا لیتے ہیں۔ ہماری نشانیوں میں زمین و آسمان کے اختلاف میں، لیل و نہار کے بدلنے میں غور و فکر کر کے ان بندوں نے ہمیں پا لیا۔ قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھی، مدرسے نہیں آئے، کہیں اور نہیں کیا، کائنات کے سسٹم میں غور و فکر کر کے ہمارا پتہ حاصل کر لیا۔ یہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تو غور و فکر کرنی ہے ہر ایک نے۔ طوبی لمن عمل بعلمہ، خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس جتنا علم تھا اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا ہے، تو ڈبل سزا ہے اگر عمل نہیں کیا۔ اور کسی نے علم حاصل نہیں کیا معذور نہیں ہے، اس کو علم حاصل کرنا چاہیے تھا، اور دن کو انگلش میڈیم میں اولاد کو پڑھایا، شام کو انگلش میڈیم کا گھر میں ٹیوشن رکھا۔ یہ تو سمجھ تھی، یہ نہیں سمجھتی کہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ اس کا کوئی تقاضا نہیں تھا؟ کیوں اپنے آپ کو جاہل بنا کے رکھا؟ جہالت عذر نہیں ہے، اللہ نے یہ زندگی دی ہے اور سب کچھ حاصل کر لیا ہے۔ قرآن مجید نے مشرکین مکہ کے بارے میں کیا کہا؟ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، ہم نے جاہلوں میں، ان پڑھوں میں، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ان میں ہم نے اپنا آخری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا۔ یہاں غور کرنا ہے ذرا، یہ اہل دنیا کو دعوت دے رہا ہوں، اس آیت میں غور کریں۔ قرآن مجید سیکھنا بہت آسان ہے، قرآن کا دعویٰ ہے، لیکن مولوی کی مدد ضروری ہے۔ کیا کرو گے؟ آپ نے سبق نہیں پڑھا، نا ہم نے سبق پڑھا ہے۔ مولوی کی خدمت ضروری ہے، اس کے بغیر قرآن نہیں آئے گا۔ قرآن ہے آسان سیکھنا۔ میں نے ایک بندے کو کہا قرآن مجید سیکھو، عقیدہ بھی صحیح، اعمال بھی صحیح، معاشرت بھی صحیح، تجارت بھی صحیح، وراثت بھی صحیح، سب مسائل صحیح ہو جاتے ہیں۔ کہتے جی میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اردو ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا کسی عالم کی شاگردی ساتھ رکھو۔ علماء کی کیا ضرورت ہے جی، میں خود ترجمہ پڑھ رہا ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں۔ میں نے کہا ٹھہر بابو، جوش میں نہ۔ جس قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہے ہو اردو، وہ اردو ترجمہ کس نے لکھا ہے؟ کہتے ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے لکھا ہے۔ میں نے کہا وہ مولوی ہے نا جس کی مدد سے ترجمہ پڑھ رہا ہے، جس کا ترجمہ پڑھ رہا ہے نا وہ ایک مولوی نے ہی لکھا ہے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اسلام سیکھ جاؤں گا عالم کے بغیر۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے استادوں میں سے ہیں، شیخ الہند کے شاگردوں میں سے ہیں، حسین احمد مدنی کے شاگردوں میں سے ہیں، اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں، جس کا ترجمہ تو پڑھ رہا ہے تفسیر عثمانی۔ کہتے میں مولویوں کے بغیر ہی ترجمہ پڑھ لوں گا۔ میں نے کہا بابو جی ترجمہ کون سا پڑھتے ہو؟ کہا تفسیر عثمانی پڑھتا ہوں جو علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے لکھی ہے۔ میں نے کہا وہ مولانا صاحب ہی ہیں جنہوں نے یہ ترجمہ لکھا ہے۔ عالم کی شاگردی میں قرآن مجید کی تفسیر کا مطالعہ کریں، ماشاءاللہ پہلا پارہ ختم نہیں ہوگا، آپ کے سارے طبق روشن ہو جائیں گے۔
قرآن عقیدہ سکھاتا ہے، فکر آخرت سکھاتا ہے، معاشرت سکھاتا ہے، تمدن سکھاتا ہے، وراثت سکھاتا ہے، تجارت سکھاتا ہے، سب کچھ سکھاتا ہے، کوئی سیکھے تو۔ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اپنی آخری کتاب کو بڑا آسان بنا کر بھیجا ہے، کوئی ہے تم سے سیکھنے والا؟ تم میں کوئی ایسا ظرف ہے، ایسا دل ہے جس نے قرآن کو سیکھنے کے لیے وقف کر دیا ہو؟ ہم اس کے لیے راستے کھولیں گے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربی۔ وہ ہمارا کتنا مبارک بندہ ہے جس کے لیے ہم نے سینہ کھول دیا کہ آ جاؤ دوست ہمیں پہچانو، آ جاؤ ہماری کتاب کو سیکھو سمجھو۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربی۔ کیا مبارک شخص ہے وہ جس کے سینے کو ہم نے اسلام کے لیے کھولا اور پھر اس کو روشنی دے دیتے ہیں۔ اسلام ہے ہی روشنی، اسلام ہے ہی روشنی۔ آپ ایت الکرسی پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ سب کو یاد ہوتی ہے ایت الکرسی، اور ایت الکرسی کی بہت ساری فضیلتیں بھی ہیں، تو کچھ لوگوں نے بنا بھی لی ہیں۔ وہ کیوں بنا لی ہے؟ وہ جی اس لیے بنا لی ہے کہ لوگ ذرا فضیلتیں دیکھ کے تو پڑھیں گے تو، لیکن ایت الکرسی کی یہ فضیلت تھوڑی ہے۔ فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد ایت الکرسی پڑھتا ہے نا جی، جنت میں داخلے کے لیے صرف اس کی موت رکاوٹ بنی ہوئی ہے، صرف اس کا مرنا رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ جو ہر روز ہر نماز کے بعد ایت الکرسی پڑھتا ہے، منٹ بھی نہیں خرچ ہوتا، یاد ہو تو منٹ بھی خرچ نہیں ہوتا، یاد نہ ہو تو پوری زندگی بھی دعائے قنوت ہی نہیں پڑھی جاتی جی۔ اور ابھی کہتے ہو تو سن لیتے ہیں، گھوڑا بھی حاضر ہے، مہمان میدان بھی حاضر ہے جی، دعائے قنوت بھی سن لیتے ہیں، ایت الکرسی بھی سن لیتے ہیں۔ بات یہ دوستو، یہ اسلام ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ ہر نماز کے بعد پڑھے گی، یاد بھی ہو جائے گی، بھولے گی بھی نہیں۔ تو ایت الکرسی کے بعد جو اگلی آیت ہے نا جی، فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا۔ سمجھو بات کو، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ جو ایمان لاتا ہے نا بندہ، اس کو دوست بنا لیتا ہے۔ پہلی دوستی تو یہاں سے شروع ہو جاتی ہے اللہ پاک کی، پھر آگے اعمال صالحہ میں دوستی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتے نہیں ہو تم دنیا کا نظام، ایک وہ ادھر والا وزیر ہے اور ایک مشیر خاص ہوتا ہے، ایک مشیر خاص ہوتا ہے، پہلو میں ہوتا ہے جی۔ قائد صاحب غلط بھی کام کر رہے ہوں وہ پھر بھی تائید ہی کرتے جاتا ہے نا۔ یہ دوستی کے درجے ہوتے ہیں دوستی کے۔ پہلا درجہ اللہ کے ساتھ دوستی کا یہ ہے جب بندہ ایمان لے آیا، سچا ایمان لے آیا۔ آپ کو پتہ ہے نجات کے راستے کیا ہیں؟ دو، ایمان لانا اللہ رسول پر، اور نبی آخر الزمان کے تقدس کرنا، حرمت کرنا، حفاظت کرنا اس کی شریعت کی، اس کے اقوال کی، اگر وہ دنیا میں موجود تھے تو ان کی ذات کی۔ یہی تو بیعت تھی، یہی تو بیعت تھی۔ ایمان لانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے بارے میں یہی تو بیعت تھی مدینہ طیبہ والوں کی، عقبہ اولا، عقبہ ثانیہ، عقبہ اخرى کی، کہ نبی آپ ہمارے پاس مدینہ میں تشریف لائیں، جان بھی حاضر کریں گے، مال بھی حاضر کریں گے، آپ کی جان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہی تو بیعت تھی۔ تو قرآن کیا کہتا ہے ایت الکرسی کے بعد والی ہے تیسرا پارہ، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ دوست بناتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا، سچے ایمان والے لوگ۔ اور ایمان کا عکس آتا ہے، ایمان ایسا نہیں ہے جو اندر چھپ کے رہ جائے، ایمان چیز ہی ایسی نہیں ہے۔ ادھر بلال نے ایمان لایا، لوگوں نے انگاروں پر لٹانا شروع کر دیا، رسیاں باندھ کے گھسیٹنا شروع کر دیا، پتھر کی سلیں رکھنا شروع کر دی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، ہم نے کہا تھوڑا زہر شفقت غالب ہے، آپ تھوڑا خیال کرو۔ بلال کہتے ہیں حضور رہنا چاہوں، اللہ احد، اونچا نہ کہوں رہنا چاہوں، چھپانا چاہوں چھپا سکتا ہی نہیں ہوں۔ ایمان چیز ہی ایسی ہے وہ چھپتا ہی نہیں ہے، وہ ظاہر ہوتا ہے، باہر آتا ہے، اور پھر وہ انسانی وجود کے اوپر ایمان انقلاب لے کے آتا ہے۔
لباس میں، وضاقت میں، گفتگو میں، سنوائی میں، گویائی میں، دیکھنے میں، بینائی، سب چیزوں میں پھر تیرے غلاموں میں بھی نمایاں. جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. نبی نے ایسی تربیت کی اپنی جماعت کی کہ ہر ایک ہادی عالم بن کر نکلا، ہر ایک صحابی ایک جماعت بن کر نکلا، ہادی عالم بن کے نکلا، اس لیے کہ وہ دوستی میں پکے تھے. جب ایمان لائے نا پھر اس کا عکس تیرے غلاموں میں بھی نمایاں. جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. نبی کی بات سنی، نصیحت سنی، باتیں سنی، قلب و جگر میں ایسی گھس گئی کہ وہ عالم کے ہادی بن گئے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ دوست بناتا ہے قارون کو نہیں، حامان کو نہیں، نمرود کو نہیں، فرعون کو نہیں، بڑے بڑے سردار جو اپنے آپ کو ابو جہل، ابو حکم کہلانے والے تھے ان کو نہیں. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست بناتا ہے ان کو جنہوں نے اللہ اس کے حبیب پہ ایمان لایا. پھر اللہ اپنے دوست کو اعزاز کیا بخشتا ہے، اللہ اپنے دوست کو پھر نوازتا کیسے ہے. فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور. تمام دنیا کی تاریکیوں سے اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے دوست کو تمام دنیا کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام کی روشنی عطا کر دیتا ہوں. یہ اللہ کی دوستی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. تو بات یہ دوستو، ایمان لائے سب سے اونچی نعمت اور دولت ہے، لیکن اس کا عکس نظر آیا. 1,24,000 ایک قول ہے نا صحابہ کا جی 1,40,000 بھی ہے، آپ 1,24,000 لے لیں، لاکھ لے لیں، ایک صحابی دکھائیں جس نے نبی کی کسی ایک سنت کو چھوڑ دیا ہو. لباس ہو، تجارت ہو، سفر ہو، حضر ہو، گھر کی زندگی ہو، بازار کی زندگی ہو، اپنا لباس ہو، اپنی وضاقت ہو، کون سی ایسی ادا ہے پیغمبر اسلام کی جو نبی کی جماعت نے نہیں اپنائی. وہ ایک صحابی کا ایک بال تھا، وضو بنا کے جیسے حکم ہے نا جی، مسجد میں نہیں، بعض صوفی مسجد میں بیٹھ کے جیب سے کنگھی نکال کے شروع ہو جاتے ہیں. او بابا جی گھر سے کنگھی کر کے آنی ہے، مسجد میں اپنے بال نہ گراؤ. شیشہ بھی نکال کے دیکھنے لگ جاتے ہیں. ایک بال تھا ایک صحابی کا، کنگھی رکھی ہوئی تھی، وضو بناتے ہیں باہر اور کنگھی بھی کرتے ہیں. صحابہ ہنستے ہیں، دوسرے صحابے تن سے نہیں پیار سے ہنستے ہیں. دوسرے ساتھی پوچھتے بھائی اور داڑھی تو بال الجھے ہوئوں کو، کنگھی الجھے ہوئے بالوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور بابو آپ کے ہیں ایک دو بال، آپ کیا کرتے ہو؟ کہا بال الجھے ہوئے ہو یا نہ ہو، میرے پیغمبر کی سنت ہے، میں سنت سمجھ کے کنگھی کرتا ہوں. صحابہ ان کا نام ہے. طوبیٰ لمن عمل بعلمہ، خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس جتنا علم تھا انہوں نے اتنا عمل کیا ہے. کلر لگانے سے بندہ جوان تو نہیں ہوتا، اور داڑھی ہر روز باریک بلیڈ، آج کل بڑے خاص بلیڈ کا اشتہار بھی آتا ہے، یہ یوں ہوگا جلد بھی خراب نہیں ہوگی، یہ یوں ہوگا ایسے لگو گے جیسے 25 سال کا جوان ہے. میں کہتا ہوں یہ تو یوں لگے گا جیسے جنت میں لوگوں کی داڑھی نہیں ہوگی نا جی، تو آپ ایسے لگو گے ان باریک بلیڈوں سے کلین شیو کرنے میں ہے. تو کلین شیو کیوں کرتے ہو؟ ایک بابو کو میں نے کہا بابا جی بس کرو، آپ تھک نہیں گئے ہو؟ میرا بے تکلف ساتھی ہے، ہر بندہ ہر مقتدی کو بندہ نہیں کہہ سکتا. جی ہاں، بازو پکڑ کے باہر کریں گے جی. وہ خاص بندہ تھا، میرا دوست ہے، ہر روز بیٹھتا ہے. تو میں نے کہا او بابو جی تھکے نہیں ہو ابھی؟ کب تک یہ بلیڈ سنت رسول پر پھیر کر ان کو گٹر کے حوالے کرو گے؟ کبھی تمہیں ایمان نے جھنجھوڑا نہیں ہے، کبھی تمہیں
نفس لوامہ نے ملامت نہیں کی ہے، تم کیسے مسلمان ہو؟ کہتے جی سفید بالی کے داڑھی کے سفید بال آ گئے نا تو شیو کرنے سے چھپ جاتے ہیں، اس لیے کرتا ہوں۔ تو بابو کب تک سنت کے جنازے اٹھاؤ گے اور یہ چھپاؤ گے کہ ابھی بڑھاپا نہیں آیا؟ بڑھاپا تو آ ہی گیا ہے، وہ تو آ ہی جاتا ہے، پوچھے بغیر آتا ہے۔ اپنا علم جو ہے اس کے مطابق عمل کی کوشش کرو۔ ادھر ادھر کے تبصرے، لوگوں کے تبصرے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں، ہماری قبر کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنی پونجی کیا ہے اس سے فائدہ ہوگا۔ لا تزر وازرہ، قرآن کیوں دستک دیتا ہے؟ یہ غافل دلوں کو جگاتا ہے، غافل قلوب کو جگاتا ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری وان تدع مثقلا، کوئی کسی کا میدان حشر میں بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ رشتہ دار بھی نظر آئیں گے، عزیز و اقارب پارٹی والے بھی نظر آئیں گے، رشتہ داروں کو بھی پہچان لے گا، بیوی بچوں کو بھی سمجھ لے گا، لیکن کوئی کام نہیں آئے گا۔ اپنی پونجی خود کام آئے گی، اپنا وزن خود اٹھانا پڑے گا۔ لا تزر وازرۃ، سورہ فاطر، سورہ فاطر۔ تو پہلی بات کیا فرمائی؟ طوبیٰ لمن عمل بعلمہ، خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس جتنا علم ہے اتنا عمل تو کرو نا۔ اور دوسرا مسئلہ بتا رہا ہوں کہ شریعت میں جہالت معتبر نہیں ہے۔ آپ کہیں ہمیں تو جناب یہ مسئلہ پتہ نہیں تھا، ہمیں تو یہ مسئلہ پتہ نہیں تھا۔ راستے میں روڈ پر غلط کرو نا کام، گاڑی غلط کرو اور وہ روک لیتے ہیں، بابو ہاں بھائی چلان ہوگا، یہ بندہ کیا کہتا ہے؟ مجھے پتہ نہیں تھا جی۔ وہ سنتے ہی نہیں ہے یہ بات، اوپر ہی نہیں دیکھتے نا، وہ جو ان کو تربیت ہی ایسی ہے۔ اسلام آباد میں رہتا ہے تو، بلو ایریا میں رہتا ہے تو، پریزیڈنٹ روڈ کے اوپر تو گاڑی چلانا تو جانتا ہے اور قانون نہیں جانتا کہ یہ غلطی کرے گا تو چلان ہو جائے گا۔ کوئی نہیں مانتا کہ مجھے نہیں پتا تھا، چلان ہو کے رہتا ہے۔ یہ تو دنیا ہے۔ اب چونکہ کیمرے لگ گئے ہیں، ورنہ تو یوں ہاتھ ملانے سے چلان بچ بھی جاتا۔ آپ کو طریقہ آتا ہے؟ دیکھو یہ مولوی کتنا کمال کا ہے، یوں ہاتھ کے ساتھ چلان بچ جاتا ہے، یہ بھی پتہ ہے ہمیں۔ یہ اللہ بچائے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار سے۔ یہاں تو پھر بھی کوئی بچنے کی امید ہے جی، وہاں تو کوئی نہیں۔ وہاں کیا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم میزان عدل میدان حشر میں قائم کریں گے، ذرہ ذرہ کو لایا جائے گا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ سورہ کہف ہے جو ہر جمعے کو پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک بندے کو فتنوں سے بچا کے رکھتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دجال کے فتنے سے بچ کے رہتا ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں دجال آیا ہی نہیں ہے، وہ تو حدیث میں آتا ہے اس کی ایک آنکھ ہوگی ایک ہوگی ہی نہیں، اور فلان ہوگا، اس کا کھوتا ایسا ہوگا کہ 70 گز ایک کان اور دوسرے کان کے برابر نا جی۔ دجال کی سواری کا، ویسے حدیث میں سواری ہے کہ وہ فاصلہ ہوگا، تو آپ کہتے ہیں مولوی صاحب ویسے ہی دجال سے ڈراتا رہتا ہے۔ دجال تو ابھی آیا ہی نہیں ہے بابو جی، دجال آپ کے پاس ہے، دجال آپ کی جیب میں ہے، دجال آپ کے گھر میں ہے، دجال آپ کی مارکیٹ میں ہے، دجال آپ کے ملک میں ہے۔ کتنے اسلامی ملک ہیں، اسلام شان و شوکت سے کہاں نظر آتا ہے؟ کتنے مسلمان ہیں، اسلام کہاں شان و شوکت سے نظر آتا ہے؟ یہ بتاؤ۔ کتنے اسلامی ملک ہیں، کتنے اسلامی قائد اور لیڈر ہیں، اسلام تو ہر جگہ مظلوم نظر آتا ہے، اسلام ہر جگہ مقہور نظر آتا ہے، اسلام ہر جگہ دبا ہوا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہر ایک الا ماشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک دجالیات کی پیروی کر رہا ہے، دجالیات کی پیروی کر رہا ہے۔ یہ سب دجالی نظام ہے جو آپ کو اسلام سے دور کر رہا ہے۔ یہی تو فتنے ہیں جن سے بچنے کے لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1440 سال 1430 سال پہلے فرما گئے
کہ سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھا کرو کم از کم، فتنوں سے نجات، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دجال کے فتنے سے نجات ہوگی۔ کیا دجال کا فتنہ کیا ہے یہ بھی تو سمجھنا ہے نا۔ دجال کا فتنہ یہ ہے کہ دنیا ایسی مزین ہو کے آپ کے سامنے آئے گی کہ آپ اس طرف مائل ہو جائیں گے۔ اب ایک رزق حلال کی تنخواہ ہے 50,000 اور ایک سود کے لین دین ہے تنخواہ 12 لاکھ، آپ کی مرضی ہے جو کر لو۔ اب نفس کیا کہے گا، ماحول کیا کہے گا، دجالیات کیا کہے گا، معاشرہ کیا کہے گا، پاگل ہے تو، 12 لاکھ کو چھوڑ رہا ہے 50,000 کو کیا کرے گا، اس میں تو صدقہ بھی دے سکتا ہے، اس میں تو فلان بھی کر سکتا ہے، فلان بھی کر سکتا ہے۔ یہ ہے دجالیات جو اسلام کے خلاف مزین سازش کے ساتھ آپ کو اسلامی ہدایات سے دور کیا جا رہا ہے۔ مختلف طریقے ہیں، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ کبھی نماز سے دور، کبھی حج سے دور، کبھی زکوٰۃ سے دور، کبھی قربانی سے دور، کبھی اور اسلام، اب تو نکاح سے بھی دور۔ یہ مولوی بیچارے کو 200-400 روپیہ فیس مل جاتی ہوتی تھی نکاح پر نا، ویسے تو لوگ دیتے نہیں ہیں، سچی بات نہیں دیتے۔ آپ میں سے اگر کبھی کسی نے میری خدمت کی ہے تو بتاؤ، میدان حاضر، سارے لوگ حاضر ہیں، میری ذاتی خدمت اگر کسی نے کی ہے تو بتاؤ۔ اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوگا، لیکن اگر کوئی ہے تو میں اس کو مان جاؤں گا۔ ذاتی میری خدمت اگر مولوی کی کوئی نہیں کی تر ذاتی خدمت، اور یار مسجد کے لیے سولر لگا رہا ہوں، چیخ رہا ہوں، لوگ ناراض ہو کے کہتے ہیں ہم یہاں جمعہ ہی نہیں پڑھیں گے، مولوی صاحب ہر وقت سولر کا اعلان کرتا ہے۔ اور میں نے کہا بابو جی ادھر جا کے جو ہے وہ کرتا ہوں، آپ کے گھر میں لگانے کے لیے کرتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ مولوی کی ذاتی خدمت کوئی نہیں کرتے، نہیں تو کتنا بڑا مجمع ہے، میں کہہ رہا ہوں۔ اب سنو، اس بیچارے کو نکاح کے اوپر کو تھوڑا بہت مل جاتا، وہ بھی اتنا نہیں ہے۔ ہوٹل بک 5 لاکھ، فلانی مہندی اتنے لاکھ، فلانا، یہ چھوڑو ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب تھوڑی فیس کتنی ہے؟ 200-400 والا نکاح پڑھا لینا، زیادہ مہنگا نہیں۔ یہ کہتے ہیں لوگ، واللہ مولوی صاحب آپ کی فیس کتنی ہے نکاح کی؟ تھوڑا سا 200-400 والے نکاح کرا لینا، خیر ہے، کوئی بات نہیں، صرف حلال ہو جانا چاہیے۔ یہ 200-400 مولوی کو جو نکاح کے اوپر ملتا تھا، اب تو ترقی نے یہ کر دیا بغیر نکاح کے کام چلو جی، مولوی صاحب کی یہ فیس بھی ختم۔ وہ بیچارے کو نکاح کے اوپر جو تھوڑا بہت کوئی 1000 کوئی 2000 کوئی 300 دے دیتا تھا، اب تو ایسے لگتا ہے کوئی بل آ رہے ہیں کہ نکاح کی ضرورت بھی نہیں ہے جی، چلو مولوی کی یہ کھاتا بھی ختم۔ وہ یہ نہیں مرے گا بھوکا بابو، تو خود مرے گا بھوک سے۔ آج تک تو کوئی مولوی بھوک سے مرا نہیں ہے، اللہ پاک خود بخود انتظام کرتا ہے۔ میرے بعض شاگرد عالم بننے کے بعد نا، وہ کوئی کاروبار یہ وہ اچھی بات ہے کاروبار، میں ان کو کہتا ہوں پیغمبر نے نبوت کے بعد کون سا کاروبار کیا یہ بتاؤ۔ لوگ مولانا صاحب کو کاروبار کی فضیلت سناتے ہیں، میرا بھی تھوڑا بہت کاروبار ہے، لیکن اس میں علم کے اوپر حرج نہیں ہونی چاہیے، تو اچھی بات ہے۔ لیکن پیغمبر اسلام کے نبوت کے اعلان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروبار کون سا تھا وہ بتاؤ۔ عالم کا سب سے بڑا کاروبار یہ ہے کہ اپنے آپ کو دین کے لیے، مطالعے کے لیے، لوگوں کی نماز روزے کی تربیت کے لیے وقف کر دے، یہ عالم کا سب سے بڑا کاروبار ہے۔ اگر عالم اس کاروبار کے اوپر پورا اتر آئے اور صحراؤں میں جا کے ڈیرا ڈال دے، اللہ پاک رزق اس کو وہاں بھی قدموں میں پہنچائے گا۔ جن علماء کو کچھ مشکلات کا پیش سامنا ہوتا ہے، ان کی اپنی کوئی غلطی ہوتی ہے۔ طوبیٰ لمن عمل بعلمہ، پہلی بات سمجھا رہا ہوں، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس جتنا علم ہے اس کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے، تو خوشخبری ہے اس کے لیے۔ عالم غیر عالم سب داخل ہیں۔ اور دوسری چیز جو بتا رہا ہوں کہ اسلام میں جہالت معتبر نہیں ہے۔ اپنے عقیدے کو، اعمال کو، معاشرت کو، رہن سہن کو، تجارت کو، ہر چیز کو، جو کام آپ کر رہے ہیں وہ اسلام کے مطابق سیکھنا، اس کو کرنا ضروری ہے۔ یہ حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم،
اور دوسری اس حدیث کا دوسرا جملہ ہے وَأَنفَقَ الْمَالَ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ وَأَنفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ طوبیٰ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو اپنی ضرورت سے زائد مال اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے. خوشخبری ہے اس شخص کے لیے. دیکھو اسلام کتنا انصاف پسند ہے. ضرورت سے زائد جو اللہ کے راستے میں دے دیتے. ابھی تک کوئی بڑے بندے نے سولر کے لیے کوئی نہیں مدد کی. 20,000 سے فالتو ایک بندے نے 20,000 دیا, ایک نے 10, ایک نے 5, 500, 100, 500, 100. بمشکل سے 1.5 لاکھ بھی نہیں بنتا. جو ہم نے ٹھیکہ دیا ہے 21 لاکھ کا, اور کام کافی حد تک ہو چکا ہے. تو آپ حضرات یہ پیسہ کیا کرو گے؟ تو خرچ کرو گے تو فائدہ ہوگا, دنیا کا بھی آخرت کا بھی. یہ ٹھنڈ بھی خود حاصل کرنی ہے. اور دوسرا فرمایا وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ, فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, فالتو مال اللہ کے راستے میں دیتا ہے, اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے. باقی بات انشاءاللہ اگلے جمعے کو کریں گے. اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخرت جس شخص نے رکا اور کاغذ دینا ہو درمیان بیان کے نہ آیا کرے, یا تو پہلے سے ہی دے دیا کرے, یا جب تقریر ختم ہو تو مؤذن صاحب کو کاغذ پکڑایا کریں.